بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. محترم سامعین، یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے، میں نے پڑھی ہے، جس آیت میں اللہ رب العالمین نے استقامت کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور آج استقامت کی بے انتہا ضرورت ہے ہر ایک کو، اور استقامت کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگتا ہے جس کی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے کتاب الایمان میں سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ مر لی بامر، آپ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں جو ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یا قل ربی اللہ ثم استقم، تم ایمان لاؤ اور پھر اسی پر ڈٹ جاؤ، یہ ہے استقامت۔ سوال تھا یا رسول اللہ دلنی علی عمل، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہمیں جنت میں داخل کر دے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو یہ عمل بتایا قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے بعد ثم استقم، پھر اسی پر ڈٹ جاؤ۔ استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے بھائیو، استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین اور شریعت کی پابندی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں کتنی بھی رکاوٹیں کسی بھی قسم کی آئیں، کسی بھی قسم کی رکاوٹ آئے، رکاوٹیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، کبھی ان رکاوٹ انسان کے اپنے نفس مال و دولت کی بنا پر آتی ہے، کبھی مال اور کبھی اولاد کی بنا پر آتی ہے، کبھی اپنوں کی طرف سے آتی ہے اور کبھی غیروں کی طرف سے آتی ہے، طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں۔ استقامت مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو دین کی راہ میں رکاوٹ بنے، جس سے دین میں خلل آئے، ان تمام چیزوں کو روندتے اور کچلتے ہوئے ٹھکراتے ہوئے آپ دین پر قائم رہیں اور جتنی بھی تکلیفیں آئیں اس پر صبر کریں۔ اسی چیز کا نام کیا ہے؟ استقامت۔ استقامت
کی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان کی ہے، جن میں سے ایک آیت یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جن لوگوں نے کہا، جو ایمان لائے، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ایمان لا لیے، ثم استقاموا، پھر ایمان پر ڈٹے رہے۔ ایمان پر ڈٹے رہنے کا مطلب میرے بھائیوں یہ ہے کہ ایمان جن چیزوں سے مکمل ہوتا ہے ان تمام چیزوں پر وہ ڈٹے رہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایمان جو ہے کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام سے جبرائیل امین نے جب پوچھا ایمان کیا ہے، مل ایمان، تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ 6 چیزوں کے مجموعے کا نام، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ دیکھیں، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورہ ابراہیم کے اندر ایمان کی جو تشبیہ دی ہے ایک درخت سے، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ سبحان اللہ، دیکھو ایمان ہے کیا۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے الم تری، الم تعلم، آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ کی جو مثال رکھی ہے کشجرۃ طیبہ، ایک شجر طیبہ، بڑا پاکیزہ اور بڑا اچھا درخت، بڑے اچھے درخت سے تشبیہ دی ہے۔ درخت کیسے ہے؟ اصلها ثابت، جس کی جڑیں خوب مضبوط گڑی ہوئی ہیں، وفرعها فی السماء، اور شاخیں اس کی اوپر پھیلی ہوئی ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور وہ درخت جو ہے اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا رہتا ہے۔ دنیا میں جتنے پھل والے درخت ہیں موسمی ہوتے ہیں، آم کا، سیب کا، تقریباً جتنے درخت ہیں وہ سب کیا ہیں؟ موسم ہے۔ یہ بھی اس کا موسم نہیں ہے، اس کا سیزن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام۔ لیکن شجر طیبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اپنے رب کے حکم سے ہر وقت وہ پھل لاتا رہتا ہے، کبھی اس کا پھل بند ہوتا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے کلمہ طیبہ کی مثال، درخت۔ اور اس کی مزید تفسیر کس سے ہوتی ہے؟ صحیحین کی روایت، صحیحین کی حدیث، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا شجر طیبہ، اللہ رسول نے اسی کی مزید وضاحت کر دی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ہر حدیث، صحیح حدیث کی اصل کہاں موجود ہوتی ہے؟ قرآن کے اندر۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اعلیٰ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، پھر سب سے ادنا شاخ جو ہے ایمان کی شاخ، کلمہ طیبہ کی شاخ۔ سب سے چھوٹی شاخ جو ہے وہ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان،
اور حیا ایمان کا مستقل ایمان کی مستقل ایک بڑی شاخ ہے. دیکھیں فتح کیا چل گیا میرے بھائیو. ایمان کا تعلق ایمان کسی ایک چیز کا نام نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 70-75 چیزیں مل کر کے کیا بنتی ہیں وہ ایمان. اللہ اکبر. یہ ہے شجرۃ الایمان. شجرۃ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ. اب شاخ ہوتی ہے, کوئی بڑی ہوتی ہے کوئی چھوٹی ہوتی ہے. ایک شاخ اگر توڑ لی گئی, جب بھی درخت میں تو کمی آ گئی نا. اور اگر مثال سمجھیں جو شاخ سے تشبیہ دی ہے, استقامت کی جو ضرورت ہے. اللہ اکبر. اگر آپ ایک درخت, ہمارے ہاں نیم کا مسواک بہت ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے, یہی ہوتا ہے نا, نیم کا مسواک پسند. آپ نے مسجد کے قریب لگا دیا. اب ہر نمازی اگر ایک شاخ مسواک کے لیے توڑے گا تو مہینے بھر میں درخت کا حشر کیا ہوگا. سوچا, ایک نے صرف ایک ہی شاخ توڑی ہے, گھر نہیں لے کے گیا وہیں مسواک کرو, جلانے کے لیے نہیں صرف. لیکن آخر میں شاید کی تنا اور موٹی شاخ ہے جو مسواک کے لائق نہ رہ جائے, بس وہی رہے گی. بس کمی ہو گئی نا. سبحان اللہ. اب اگر آپ ذرا سوچیں, آج لوگ کہتے ہیں بھئی کیا ہو, کافر تھوڑی ہو گئے. ایمان کی ایک شاخ آج آپ نے چھوڑ دی, کل دوسری چھوڑ دی, پھر تیسری چھوڑ دی, تو ایمان میں تو کمی آنے لگی نا. ایمان تو کمی آنے لگی. پھر ایک شاخ چھوڑ دینے کے بعد دوسری شاخ چھوڑنا آسان. اسی لیے بعض صحابہ کرام سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آدمی کافر کیسے ہو جاتا ہے, کیسے دین سے نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. کہا کیوں؟ کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, اتنا قرآن حدیث ہم لوگ عمل کر رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں بے دین ہو جائیں گے. کہا یہود و نصارہ کو دیکھو. کہا بات تو معقول ہے, یہود و نصارہ آخر ایک نبی ایک کتاب کو ماننے والے ہیں نا, لیکن کیسے بے دین ہو گئے. تو صحابی نے کتنی پیاری بات بتائی واللہ. ایک صحابی نے کیا تشبیہ دیا, کہا دیکھو آدمی دین سے جو نکلتا ہے, پہلے شیطان مستحبات کو چھڑواتا ہے. کس کو چھڑواتا ہے؟ بھائی فرض نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیے تو ثواب پائے, اگر نہیں بھی پڑھے تو کوئی گناہ تو نہیں نہ ہے. صحابہ دین کو سمجھتے تھے. اب ایک مستحب عمل چھڑوا دیا. مستحب عمل اتنا زیادہ چھڑا دیا آپ کو کہ اب آپ دین کی شاخیں چھوڑنے کے کیا ہو گئے, عادی. جب خوب آپ کو تیار کر دیا, ٹھیک ہے بھائی, تیار ہی نہیں کیا چھوڑنے پر, تیار دماغ شادی کی کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے کون سا فرض چھوڑ دیا, کوئی پڑھیں گے تو ثواب نہیں, ثواب پائیں گے, نہیں پڑھیں تو کوئی گناہ تو نہیں نہ ہے, لیکن نیکی سے محروم کرائے نا. یہ ذہن میں ڈالا کہ ہاں اس کے چھوڑنے سے آپ کافر تو نہیں ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد کہتے اب سنت, مستحب کے بعد کہاں ہاتھ ڈالتا ہے, سنت. صحابی کے دین کا فہم ذرا دیکھیں. اب سنت چھوڑانے پر آدی, ایک سنت. پھر ذہن سے آدی بھائی سنت ہی ہے, کوئی سنت چھوڑ دیں گے, کوئی تارک واجب و فرض تو نہیں ہو جائیں گے. اب وہی نقطہ بڑھاتا گیا یہاں تک کہ انسان سنت نبی بھی چھوڑنا شروع کیا. پہلے سبحان اللہ الحمدللہ چھوڑا, اب سلام پھیرنے کے بعد سنت میں بلکہ کہاں پڑ گیا, باہر کھڑا ہو گیا. دوستوں سے بات کرے گا لیکن باہر نکل گیا. اب سنتیں چھوڑاتے چھوڑاتے
ایسا دماغ بنایا کہ بھائی ٹھیک ہے فرض چھوڑ دینے کے بعد گناہ تو ہوگا لیکن انسان کافر تو نہیں ہو جائے گا. کیا یہی ہوتا ہے نا؟ کہا اس طرح سے انسان کو شیطان دین سے نکال دیتا ہے. پھر دوسرے نے کیا تشبیہ دیا؟ بات چلی تھی ایک شاخ چھوڑنے کی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اللہ پر ایمان لائے، ایمان پر ڈٹے ہیں. ایمان سے بھی ہاں کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ڈٹے ہیں، بلکہ استقامت ایمان پر قائم رہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ ایمان کی چیزیں، ایمان سے جن کا تعلق ہے، ان کے عمل کرنے کو کیا کرتے ہیں؟ وہ پابندی کرتے ہیں. پھر اور دوسرے نے کیا تشبیہ دی؟ اللہ اکبر، کتنی پیاری. کہنے کہ دیکھو جب انسان یہ کپڑا قمیص پہنے، وہ کہا کہ ہاں، کہا دیکھو انسان قمیص ایک ساتھ بھی نہیں نکالتا، پہلے بٹن کھول کر کے ڈھیلا کرتا ہے. بٹن کھول کے کیا کرتا ہے؟ وہ ڈھیلا کرتا ہے. پھر اس کے بعد ذرا سا ایک ہاتھ نکالتا ہے یا گلا نکالتا ہے، پھر ایک ہاتھ، پھر دوسرا ہاتھ، پھر اس کے بعد ہینگر میں ٹانگ کر کے بلا قمیص کے ہو جاتا ہے. کہا ایسے ہی ابلیس اور شیطان انسان کو جب بے دین بنانے لگتا تو ایک دن میں نہیں بناتا، ایک ایک چیز کو چھڑواتا ہے. تیسرے نے کیا تشبیہ دی؟ انہوں نے غضب کر دیا. کہا کہ بکرا کبھی ذبح کرتے ہو؟ کہاں؟ کہا کھال کیسے نکالتے ہو؟ اللہ اکبر. بکرے کو ٹانگے، پہلے تھوڑا سا، پھر تھوڑا سا، کھال نکالتے جاتے ہو نا چھلتے ہوئے، کہتے آخر میں آ کر کے گلے میں اٹک جاتا ہے. پورا بکرا جو ہے کھال سے نکل چکا ہے گلے میں. آخر میں زوردار انداز چھٹکا دے کر کے پیر سے دبا کر کے کھال نکال کے الگ کر دیتا ہے. بکرے کا گوشت ویسے ٹگا رہ جاتا ہے. کہا جیسے چمڑا تم کھال دھیرے دھیرے نکالتے ہو، چمڑا جانور کا ایک بار کی نہیں نکالتے، چھیل کر کے دھیرے دھیرے نکالتے، ایسے ہی شیطان انسان کو جب دین سے نکالنا چاہتا ہے تو ایسے دھیرے 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 نکالتا رہتا ہے، نکالتا رہتا ہے، نکالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان کہتا ہے بس کلمے پر نجات ہے، من قال لا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کلمہ پڑھاؤ جنت میں چلا گیا. اب وہ مزید اعمال کی ضرورت نہیں کرتا. اسی لیے آج آپ تجربہ کریں گے دوستو، آدمی پہلے خود تو دین کو دھیرے دھیرے چھوڑتا جاتا ہے، اور جب اپنا آزاد ہو جاتا ہے تو دینداروں پر تانے کستا ہے، دینداروں پر اعتراض کرتا ہے. اور اس کی واضح مثال ذرا دیکھیں. ایک انسان اگر نماز نہ پڑھ رہا ہو، آپ اس کو ٹوکے تو کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ نے داڑھی رکھ لیا، نماز پڑھ لیا تو بہت دیندار بن گئے. یہی کتنا دیتا نا انسان. اب دوسروں پر طنز کیا کرے؟ نماز پڑھ کر کے تم جھوٹ بولتے ہو. جھوٹ کی مذمت نہیں بلکہ کس کی مذمت؟ یعنی معلوم پڑتا ہے یہ نماز جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ کیا ہے؟ انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے جو استقامت کا مسئلہ ہے دوستو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر کیا رہے؟ وہ ایمان پر ڈٹے رہے. ایمان پر ڈٹے رہنے کا مطلب ان تمام چیزوں کی پابندی کرتے رہے جن کا تعلق ایمان سے، جو ایمان سے جڑے ہوئے ہیں. پھر اگر اس پر ڈٹے رہے، استقامت اختیار کی، تو اللہ فرماتے ہیں اب ایسے لوگوں کے لیے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ تو ان کو غم ہے. دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا، خوف اور غم. خوف اور غم کیا ہے؟ خوف اور غم جو ہے دوستو یہ دو لفظ ہے اور دونوں میں بڑا فرق ہے. غم جس کو حزن کہتے ہیں، حزن و ملال گزری ہوئی چیزوں پر ہوتا ہے. ہاں؟ کس پر ہوتا ہے؟ جو چیزیں آپ سے فوت ہو چکی ہیں،
جو چاند سے نکل گیا اس پر ہمیشہ غم کرتا ہے انسان. خوف کا تعلق ماضی سے نہیں بلکہ کس سے ہے؟ مستقبل سے. بھائی پہلے تو میں بہت ڈرتا تھا لیکن اب تو ختم ہو گیا. دیکھو خوف کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ مستقبل سے. ہاں مجھے مستقبل کا ڈر. اب ان کو نہ غم ہوگا اور نہ تو کیا کریں گے وہ خوف ہوگا. کیا مطلب ہوا؟ یعنی دنیا چھوٹنے کا یہ بہت بڑی بشارت ہے دوست، بہت بڑی بشارت ہے. دنیا سے جب انسان جانے لگتا ہے، موت کا وقت جب ہوتا ہے تو دنیا کے کسی بھی چیز کے چھوٹنے کا اسے غم نہیں ہوتا. نہ بیوی بچوں کی پرواہ رہ جاتی ہے، نہ اپنے محل کی فکر کرتا ہے، ہاں ہمارا محل کیا ہو جائے. اب کوئی اس سے ٹینشن نہیں رہتا. کیوں؟ نبی علیہ السلام حدیث بیان فرماتے ہیں اس کو مرنے کے پہلے فرشتہ تنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا رحمت کے فرشتے اتنی عالی شان چیزیں دکھا، اتنی بشارتیں سنا دیتے ہیں، اب دنیا چھوٹنے کا کوئی غم اس کے پاس نہیں. اسی لیے چونکہ مرنے کے پہلے پہلے خوب بشارتیں سن چکا ہے، ماشاء کیا پوچھنا ہے. آئی بات سمجھ میں نا؟ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ نیک انسان کا جب انتقال ہوا، روح اس کی نکلی، جیسے اللہ نے اوپر سے لوٹایا تو کیا کہتے؟ قدمونی قدمونی قدمونی. روح کہتی رہتی قدمونی، لوگ میری لاش کو کیوں یہاں روک رکھو، جلدی قبر کے حوالے کرو. اللہ اکبر، دعا کرو سب کو یہ نصیب ہو. قدمونی قدمونی. لیکن بھائی کیا کہیں گے؟ بھائی وہ بیٹا چلا ہوا ہے امریکہ سے، ابھی تو فلائٹ صبح کی ہے، کوئی فلائٹ سب فل تھی رات والی، اب آئے گا تو کتنے گھنٹے لگیں گے، اب حساب لگاتے، پھر اس کے بعد اعلان. اللہ اکبر. اسی اللہ رسول فرماتے خبردار میت کو روکو نہیں، جتنی جلدی ہو میت کو حوالے. کیوں؟ کیا کر رہی ہے؟ میت کو اس سے خوشی نہیں، تکلیف ہو رہی ہے. میت کو دنیا کے چھوٹے غم نہیں ہے، بلکہ اب فکر وہاں کتنی جلدی پہنچ جائے. قدمونی قدمونی، جلدی کرو، مجھے جلدی پہنچاؤ، جلدی اس کو رخصت کرو. اللہ اکبر. تو اس لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ فرشتوں نے خوب عالی شان بشارت اور خوشخبری اسے سنا دی. یہ حسن، دنیا چھوٹنے کا کوئی غم نہیں. خوف کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مستقبل. آدمی ایک جگہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ جانے لگے، اللہ کتنی بڑی بشارت میرے بھائی، کتنی بڑی بشارت. واللہ ذرا غور کرو، ہم لوگ کبھی سوچ کتنی بڑی بشارت. تھوڑی دیر آپ سوچ لیں واللہ کہ کتنی لمبی قبر ملے گی آپ کو. کتنی فٹ ہوتی ہے بھائی؟ 6 فٹ لمبی. اور یہاں قبر لہدی اگر ہے، اندر گھسا دیا نا، کتنی فٹ زمین آپ کے نیچے. تھوڑی دیر تصور کریں ہر ایک ہمیں سے. اور اوپر سے کلی طور پر اینٹ تابوت لکڑی لگا کر کے بند کر دیا گیا. اب ساری دنیا آپ کو اس تاریکی میں چھوڑ، اس طرح سوچیں کیا حشر ہوگا اس کو سوچنے کے بعد. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ موت کو بھی یاد کرو، اور موت قبر میں جاؤ گے تو اس وقت قبر تمہارا کیا حشر ہے اس کو بھی یاد کرو، قبر کے مناظر. اسی لیے عثمان بن عفان قبر کا تذکرہ ہوتا، قبر کی زیارت کرتے، اتنا روتے تب لحیتہ ہو کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی. لوگ کہتے امیر المومنین آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ عذاب قبر، عذاب نار، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو نہیں عذاب قبر. تو روتے ہوئے کہتے لوگوں میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا،
آخرت کی سب سے پہلی منزل یہی قبر ہے. جو قبر میں کامیاب ہو گئے فما بعد ہو ایسر من ہو، تو قبر کے بعد جو مرحلہ ہوگا اس کے لیے اس سے بھی آسان ہوگا. اور جو قبر ہی میں پکڑ لیا گیا فما بعد ہو اشد من ہو، تو اس کے بعد والا مرحلہ اس سے بھی سخت ہوگا. اللہ اکبر. ایسے خطرناک منظر آپ دیکھیں وہ بھی نہیں کہ 1000 سال سونا پڑے گا ہم کو اور آپ کو، کتنے سال سونا پڑے کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے. سوچئے کیا وہی ہم کو اور آپ کو سب کو جانا ہے. کتنا خوفناک منظر، اس سے خوفناک منظر ہو ہی نہیں سکتا. آدمی اپنے بارے میں سوچ لے تب. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں، اگر استقامت ہے تو ولا خوف فلا خوف نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کے لیے اس کو ایسی بشارتیں، ایسی چیزیں اللہ تعالی مرنے کے پہلے روح قبض ہونے کے پہلے دکھا دیا ہے کہ اب وہاں کا مستقبل کا مرنے کے بعد کہ کوئی تکلیف کا اسے احساس اور فکر ہے ہی نہیں. کیا خیر ہے بڑی بشارت کی چھوٹی بشارت. فلا خوف علیہم، نہ غم ہے اور نہ مستقبل کا خوف ہے. جب ساری چیزیں آپ کو دکھا دی گئیں، لیکن شرط کیا ہے؟ استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہی استقامت والے جو ہیں کہاں جائیں گے؟ جنت میں. خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اور یہ ان کو کیوں ملا ہے؟ جزاء بما کانوا یعملون. دنیا میں جو استقامت پر ڈٹے ہوئے عمل کیا کرتے تھے اس کے بدلے یہ مقام جنت ان کو دی جا رہی. جزاء بما کانوا عمل کا تذکرہ ہے. پتہ کیا چل گیا؟ استقامت کا تعلق زبان سے نہیں ہے صرف، بلکہ زبان سے کے ساتھ ساتھ کس سے ہے؟ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون. یہ ان کو بدلہ دیا جا رہا ہے جو دنیا میں وہ عمل کرتے. استقامت ہے. استقامت کے بعد کس کا تذکرہ آیا؟ عمل کا. اس کا مطلب ہے کہ عمل پر استقامت، صرف زبانی استقامت. ہاں بھائی مسلمان تو ہیں، نہیں، یہاں عملی استقامت کا تذکرہ چلا. جزاء بما کانوا یعملون دوسرے مقام پر آیا. اس لیے میرے بھائیوں استقامت کی بڑی فضیلت ہے. نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت تو بڑی فضیلت. ان المسلم المسدد، ان المسلم، وہ مسلمان جو زندگی بھر سیدھا چلتا رہتا ہے، یعنی استقامت. سمجھ رہے نا؟ ان المسلم المسدد، وہ مسلمان جو برابر دین پر چلتا رہتا ہے، مسدد بالکل سیدھا چلتا ہے، صراط مستقیم کی پابندی کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یبلغ درجۃ الصوام والقوام بآیات اللہ بحسن خلقہ. اللہ اکبر. وہ بندہ، آپ نے ارشاد فرمایا ان المسلم المسدد لا یبلغ، ایک مسلمان جو استقامت اختیار کرتا ہے وہ مسلمان اپنے استقامت کی برکت سے لا یبلغ درجۃ الصوام، دن بھر روزہ رکھنے والے، والقوام بآیات اللہ، اور رات میں تہجد کی نماز پڑھنے والے کا مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اپنی اچھی طبیعت اور اچھے مزاج اپنی استقامت کی برکت سے. کہ بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.